آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آئیے خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں، کیونکہ نجات کی تلاش جان کا سودا نہیں، بلکہ اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ انسان اپنی جان کا فدیہ خود نہیں دے سکتا، بلکہ نجات صرف یسوع مسیح کے وسیلے ہی ممکن ہے۔ آئیے آج اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے اس بات کو جانیے کہ آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا۔ خداوند کا کلام آج فرماتا ہے کہ آدمی اگر ساری دنیا بھی حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا۔ خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے آج ہمیں ایک بار پھر موقع بخشا ہے کہ ہم سب اس روحانی محفل میں اکٹھے ہو کر اس کی حضور جھک سکیں، اس کی عبادت کر سکیں اور اس کی پرستش کر سکیں۔ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی ڈاکٹر وحید آپ سب کو آج اس روحانی محفل میں جیزس میڈیا چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اور آپ کی سلامتی کے لیے خداوند سے دعا کرتا ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل جیزس میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر روز خداوند کے زندہ کلام کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے آگے بڑھتے ہوئے خداوند کے زندہ کلام میں سے آج کا پیغام سنتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 24 آیت سے 28 آیت تک۔ تب یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکار ہی کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہے اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن انسان اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور تب ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن انسان کو اپنی بادشاہی میں آتے دیکھ نہ لیں، موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم مل کر خداوند کے حضور دعا میں جھکتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہر وہ شخص جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے اور اس بات پر یقین کرتا ہے کہ خداوند ہمیشہ ہماری دعا کو سنتا ہے، وہ میرے ساتھ اس دعا کو ضرور میرے پیچھے پیچھے دہرائیے۔ اے قادر مطلق آسمانی باپ، میں تیرے حضور عاجزی سے جھکتا ہوں، کیونکہ تو ہی زندگی کا سرچشمہ ہے، نجات کا دینے والا اور سب سچائیوں کا خالق ہے۔ میں اپنے گناہوں اور کمزوریوں کے ساتھ تیرے حضور آیا ہوں، کیونکہ جانتا ہوں کہ میری جان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی مال، کوئی نیکی اور نہ ہی کوئی عمل اسے فدیہ میں دے سکتا ہے۔ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے، آدمی اگر ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے سکتا ہے؟ اے مالک دو جہاں، میں اقرار کرتا ہوں کہ کئی بار میں دنیا کی چیزوں کو پیچھے دوڑتا ہوں، دولت، شہرت، لذتوں اور وقتی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی روحانی زندگی کو نظر انداز کیا، لیکن آج تیرا روح مجھے جھنجھوڑ رہا ہے اور یاد دلا رہا ہے کہ اصل دولت تیری حضوری ہے، اصل جیت وہ ہے جو تیرا بیٹا یسوع صلیب پر حاصل کر چکا۔ اے خداوند مجھے معاف کر
کہ میں نے اپنی جان کو سستا جانا اور اس نجات کو جو تو نے اپنے بیٹے کے خون سے خریدے اسے معمولی سمجھا۔ میں تیری حضوری میں روتے ہوئے آتا ہوں اور تجھ سے رحم کی فریاد کرتا ہوں۔ اے آسمانی باپ، تو جانتا ہے میں نجات کا طالب ہوں، میری روح چیخ چیخ کر پکار رہی ہے، اے خداوند مجھے بچا، کیونکہ میں نے جان لیا ہے کہ تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں، اور تیری حضوری کے بغیر میری جان ہلاکت میں ہے۔ اے خداوند، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ناصری کے سوا میں کچھ بھی نہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر اس آیت کا ورد کرتے اس کو گنگناتے ہیں۔ ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں، سارے میرے ساتھ گائیے۔ ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاللویا! یسوع مسیح میری زندگی کے مالک ہے، تو ہی وہ واحد راہ، سچائی اور زندگی ہے، تو ہی وہ برہ ہے جس نے میرے گناہوں کا فدیہ دیا، تو ہی وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر میں نجات پا سکتا ہوں۔ اے پاک روح، اے پاک مسیح، میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میری بد کرداری، میری انا، میری خود غرضی اور میرے دل کی سختی کو تو اپنے خون سے دھو ڈال۔ میں تجھے اپنی نجات دہندہ مانتا ہوں، آجا میرے دل میں میرے باطن کو پاک کر دے اور مجھے ایک نئی زندگی عطا فرما، جیسا کہ تیرے کلام یہ وعدہ کرتا ہے، اگر کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئی ہیں۔ اے خداوند، میری آنکھیں کھول دے کہ میں ان عارضی چیزوں میں نجات نہ ڈھونڈوں، مجھے ہوشیار کر دے، میں شیطان کے دھوکے میں نہ آؤں، میری راہوں کی رہنمائی کر تاکہ میں تنگ دروازے سے داخل ہو جاؤں، وہ دروازہ جو زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اے پاک روح، مجھے تقویت دے کہ میں ہر دن یسوع کی صلیبی راستے پر چل سکوں، مجھے نجات کے کلام پر قائم رکھ اور ہر وسوسے سے بچا لے، میرے اندر ایسی پیاس پیدا کر جو صرف تیری حضوری سے بچ سکے۔ اے روح القدس، تو میری راہ کا چراغ اور میرے قدموں کا نور بن جا۔ اے خداوند، جب دنیا مجھ سے کہے کہ دولت، تعلقات اور طاقت میری نجات ہے، تو مجھے یاد دلا کہ نجات نہ تو سونے سے ہے نہ چاندی سے، بلکہ یسوع کے قیمتی خون سے ہے۔ جب میرے دل میں خوف پیدا ہو کہ میں کہیں میں کھو نہ جاؤں، تو اپنی تسلی مجھے دے کہ تو مجھے کبھی نہ چھوڑے گا اور نہ کبھی ترک کرے گا۔ اے باپ، میں تجھ سے نجات مانگتا ہوں، لیکن اپنی شرائط پر نہیں بلکہ تیرے پاک مرضی کے مطابق۔ میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف میں نجات پاؤں بلکہ میری زندگی دوسروں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے۔ مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر کہ میری زبان تیرے کلام کی منادی کرے، میری آنکھیں تیرے جلال کو دیکھیں اور میرے ہاتھ تیرے خادم بنے۔ یسوع کے نام میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میری جان کو بچا، مجھے ہلاکت سے نکال، مجھے اپنے فضل کی چھاؤں میں چھپا لے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو ہی میری چٹان اور میری نجات ہے، اور کوئی دوسرا نام نہیں ہے جس کے وسیلے سے انسان نجات پا سکے سوائے تیرے نام کے۔ اے یسوع، میں آج تجھ سے نیا عہد باندھتا ہوں کہ میں اپنی جان کا سودا دنیا کے ساتھ نہیں کروں گا، میں اپنی روح کو تیرے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ تو ہی میرا خدا ہے اور تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ اے خداوند، میری فریاد کو سن اور قبول فرما، یسوع کے قیمتی اور طاقتور نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔